السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل منقبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشتہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، قادری جمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اختیار، والی دو جہاں، دستگیر بے کساں، سیاہ لامکاں، انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ علی جام ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں ہم اور آپ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ کیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کوفہ سے مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور کیسے کیسے معاملات آئے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بیان ہو، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا نام حسین رکھا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا تھا، انہی کے ناموں پر میں اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھتا ہوں۔ اسی لیے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے امام حسن و حسین کو شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آئیں
آنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میں نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتانے کی طاقت نہیں ہے، بڑا ہی سخت خواب میں نے دیکھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اور کٹ کر میرے جسم کے اندر آ گیا ہے، میرے گود کے اندر آ گیا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی، چند دنوں کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، جس کو حضرت ام الفضل کی گود میں دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، ازواج مطہرات کو، دیگر صحابہ اکرام کو یہ معلوم تھا کہ یہ شہزادہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم ایک مرتبہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی برسانے والا بارش کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، اللہ سے اجازت لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول امام حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتا یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ حسین کو آپ کی امت قتل کر دے گی، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس میدان کی مٹی اٹھا لاتا ہوں کہ جس میدان پر حسین کو قتل کیا جائے گا۔ وہ جا کر کربلا کے میدان سے سرخ مٹی لاتا ہے، میرے آقا اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مٹی کو دے کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ سرکار کا علم دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حسین کے بعد تک میری زوجہ میری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گی۔ آقا کا علم دیکھیے، فرماتے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، جس دن خون ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرے حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ پر جا رہے تھے، جاتے جاتے کربلا کے میدان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں، جب آپ وہاں سے گزرے وہاں پر پہنچے تو آپ نے اس زمین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی نے اس کا نام سنا ہے اور سنا کہ اس کا نام کربلا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آپ رونے لگے، آنسو گرنے لگے، خوب روئے اور پھر فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، ایک مرتبہ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول آنسو بہا رہے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے علی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے جنہوں نے کہا ہے، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کو فرات کے کنارے آپ کی امت شہید کر دے گی اور جس میدان میں شہید کرے گی اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی یہ معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا، رسول بھی جانتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی کہ اس لاڈلے کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کبھی بھی اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی اے میرے مولا میرے حسین کو بچا لے، نہ سیدہ فاطمہ دعا کرتی ہیں اے میرے مولا میرے بیٹے کو بچا لے، نہ علی دعا کرتے ہیں مولا میرے بیٹے کو بچا لے، نہ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے یہ حسین کے اوپر سے یہ مشکل ٹل جائے، کوئی نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں نبی اب کوئی نہیں آنے والا ہے، یہ آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا حسین کو اللہ کی راہ میں امتحان دے کر مشقتیں اٹھا کر شہادت کا وہ مرتبہ حاصل کر لینے دو کہ اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن حسین وہ مرتبہ حاصل کر لے کہ پھر قیامت تک کوئی حسین بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضرات محترم یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کی شہادت آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اور آپ کی پیدائش کے وقت ہی
اور آپ کے بچپنے ہی میں سب کو معلوم تھا یہ بچہ شہید ہوگا، یہ بچہ سردار ہے، یہ بچہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ میرے آقا سب کو خبریں دے رہے ہیں، ایک یہ حسین کا مقام ہے اور ایک یزید ہے، پلید ہے، نالائق ہے، ملعون ہے، کہ ذرا اس کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھو۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو سب سے پہلے میری سنتوں کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ سب سے پہلے جو میری سنتوں کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت عدل پر، انصاف پر قائم رہے گی اور جو سب سے پہلے انصاف کے معاملے میں روڑا ڈالے گا، رخنا ڈالے گا، اس کا نام یزید ہوگا، وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ حضرات محترم حضرت امام حسین کے بارے میں میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، یزید کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں صادق و مصدوق نے، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے، دونوں کے بارے میں جو فرمایا ہے، دونوں کی زندگی میں وہ کیسے ثابت ہوتا ہے۔ حضرات محترم کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے یزید کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت امام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے، اس نے ساری وصیتوں کو، ساری نصیحتوں کو بھلا دیا، بالائے طاق رکھ دیا، اور جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا اس نے فوراً سارے لوگوں سے بیعت کرانا شروع کر دی کہ میری بیعت کریں، سارے لوگوں سے بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایک خط مدینہ کی طرف بھی لکھا، مدینہ کے حاکم اس وقت ولید بن عقبہ تھے، ولید بن عقبہ کو وہ خط لکھتا ہے اور خط میں لکھتا ہے کہ مدینہ کے سارے لوگوں سے میری بیعت لی جائے، میری بیعت لی جائے اور کسی کو چھوڑا نہ جائے، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حسین ابن علی سے، ان سے خاص طور پر بیعت لی جائے میری۔ حضرات محترم جیسے ہی یہ خط حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یزید جیسے آدمی کی بیعت حسین نہیں کریں گے۔ وہ گھبرا گئے، انہوں نے مشورے کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا۔ اب میں آپ کو بتا دوں یہ مروان کون ہے، اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ مروان وہ ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ گرگٹ ہے اور گرگٹ کا بیٹا ہے، جسے میرا نبی گرگٹ کہے، جس کے باپ کو گرگٹ کہے، مجھے بتاؤ اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ ایسے مروان سے جب حاکم مدینہ نے مشورہ طلب کیا کہ دیکھیں یہ خط آیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید اپنی بیعت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے خاص طور پر ان لوگوں سے بیعت لو، حسین ابن علی کا نام بھی لکھا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ ان کو، اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لو، سختی کرو، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، چند رفقا کے ساتھ، چند محبت کرنے والوں کے ساتھ آتے ہیں۔ آنے کے بعد آپ کے ساتھی جو تھے آپ نے فرمایا تم باہر کھڑے ہو جاؤ، اگر میری آواز کو اونچے ہوتے ہوئے سننا، مجھے زور سے بولتے ہوئے سننا تو تم اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے جانا نہیں۔ آپ نے سب کو باہر کھڑا کر دیا، امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ اندر گئے تو ولید ابن عقبہ یہ بڑے ہی نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا حسین امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید بیعت لینا چاہتا ہے، لہٰذا تم یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے جیسا آدمی کہیں اکیلا بیعت نہیں کرتا، لہٰذا تم سب کے سامنے سارے مدینہ کے لوگوں سے بیعت لو، جب سب سے بیعت لینا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ نکلنے لگے باہر پہنچنے والے تھے کہ اتنے میں وہ مروان جو وہاں پر موجود تھا اس نے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، حسین اگر چلے گئے تو بعد میں ان سے بیعت لینا، یزید کے نام پر ان کا ووٹ لینا یہ مشکل ہو جائے گا، تم ان سے سختی کرو، ان سے بیعت لو، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا ہے امام علی مقام کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی اور آپ نے پلٹ کے کہا اور نالائق تو کیا کہتا ہے، یہ مجھے قتل کریں گے، تو مجھے قتل کرے گا، تو نہایت ہی ملعون انسان ہے اور نہایت ہی جھوٹا انسان ہے۔ اتنا کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، یزید نہایت ہی سخت آدمی ہے اور نہایت ہی ملعون آدمی ہے، وہ بیعت نہ کرنے
کی وجہ سے بہت ظلم اٹھائے گا, بڑی بڑی حدوں کو پھلانگے گا. آپ یہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے اگر میں اس کی بیعت کر لوں گا تو بڑے نذرانے دے گا, بہت خوش کر رکھے گا, بہت خوش آمدیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود آپ نے جان دینا تو گوارا کی, لیکن امت کو ایسے ظالم کے ہاتھوں میں آپ نے دینا گوارا نہیں کیا. حضرات محترم, آپ تشریف لے آتے ہیں اور جب شام کا وقت ہوا تو حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ابھی تو مناسب نہیں ہے, ابھی میں نہیں آ سکتا, شام کے وقت ہے, صبح دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھیں گے. حضرات محترم, یہ کہہ کر آپ نے اس کے بلاوے کو لوٹا دیا ہے. اور جب رات ہوتی ہے میرے امام مدینے کو چھوڑنے کی تیاری کر لیتے ہیں, اس لیے کہ امام جانتے تھے یزید کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے اور امام نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر خون بہایا جائے. لہذا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تیاری کر لی کہ اب میں مدینہ کو چھوڑ دوں گا. میرے پیارے امام حسین کون سے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ وہی مدینہ ہے کہ جب رسول کو دین پھیلانا ہوا تو سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں, اور آج جب حسین کو دین بچانا ہے تو حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں. حضرات محترم, آپ حاجیوں سے پوچھئے, یہ حاجی جو چند دنوں کے لیے مدینہ جاتے ہیں, جب مدینہ کو چھوڑتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے, حالت کیا ہوتی ہے؟ شاعر کہتا ہے طیبہ کو چھوڑنا, کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ کو چھوڑنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگا کہ جیسے روح بدن سے نکل گئی. انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. یہ حالت ہوتی ہے جب آج کا حاجی مدینہ چھوڑتا ہے. مجھے بتاؤ نا, صرف مدینہ حسین کے لیے مدینہ ہی نہیں ہے بلکہ حسین کا وطن بھی ہے, حسین کا وہ وطن بھی ہے, اور حسین کے نانا بھی وہاں آرام فرما ہے, حسین کی ماں بھی وہاں آرام فرما ہے, بھائی حسن بھی آرام فرما ہے. مدینہ کی گلیوں سے حسین کی یادیں وابستہ ہیں. مدینہ کا بچپن, حسین کا بچپنا یہاں گزرا ہے, حسین کی زندگی یہاں گزری ہے. کتنا سخت ہوا ہوگا حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے حسین پر کوئی تکلیف نہ آئے, حسین کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑے, حسین کو کوئی قربانی نہ دینی پڑے. نہیں, بلکہ جب بھی دعا مانگی ہے تو میرے نبی یہی دعا مانگتے ہیں, اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا. اللہ تو حسین کو صبر عطا فرما, تو حسین کو اس صبر پر اجر عطا فرما. آج ان دعاؤں کے قبولیت کا وقت آ گیا ہے, آج ان دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آیا ہے. آج حسین اپنے در پر, اپنے درد پر اور اپنے سینے پر صبر لے کر چلے ہیں, اور حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں اور مکہ کی طرف نکل جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات میں مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں. سوال کرنے والے نے تصورات میں سوال کیا, اے حسین راتوں کو تو گھر چھوڑنا یہ بزدلوں کی علامت ہوتی ہے, اے حسین تم مدینہ چھوڑ رہے ہو, یہ اس طرح راتوں کو نکلنا تو بزدل کی علامت ہے, حسین شیر بن کے دن میں نکلنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں یقیناً اگر حسین دن میں بھی نکلتا تو حسین کو کون روک سکتا تھا, لیکن حسین دین کو بچانے میں ان تمام سنتوں کو اپنانا چاہتا ہے جس کو رسول نے پھیلانے میں اپنایا ہے. حسین کے نانا نے دین پھیلانے کے لیے جب مکہ چھوڑا ہے تو رات میں چھوڑا ہے. آج حسین دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑے گا تو رات میں چھوڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر حسین, ذکر شہدائے کربلا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جب آپ پہنچے لوگوں کو معلوم ہوا, جو در جو محبت سے لوگ ملنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں. جیسے جیسے معلوم ہوا شہزادہ رسول آئے ہیں, فاطمہ کے جگر کے چین آئے ہیں, علی مرتضیٰ کے شہزادے آئے ہیں, سارے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, محبتیں پیش کرتے ہیں. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے, یہی خبر کوفہ والوں کو معلوم ہوئی. کوفہ والے کون ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, کوفہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہا کرتے تھے. حضرت علی کا دار الخلافہ ہے وہ. حضرت علی جب خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, تو کوفہ کے اندر رہا کرتے تھے. کوفہ میں ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا. وہاں کے لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے, علی کا چاہنے والا کہتے تھے, علی سے محبت کرنے والا کہتے تھے, حتیٰ کہ علی کے نام پر جان دینے کا دعویٰ کرتے تھے. یہی وہ لوگ تھے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے
امیر معاویہ سے بیعت کی تھی تو دلی طور پر یہ راضی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کو دل سے نہیں چاہتے تھے، اور آج تک جب 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے تو یقیناً یہ چپ تھے، لیکن ان کے دل اطمینان میں نہیں تھے۔ لیکن آج جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، امیر معاویہ جب انتقال کر گئے ہیں اور یزید تخت پر بیٹھا ہے اور حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ حسین کا ساتھ دیا جائے، حسین کا ساتھ دے کر یزید کے تختے کو پلٹ دیا جائے اور پھر کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا جائے۔ یہ سارے سپنے انہوں نے دیکھنا شروع کیے اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کوفہ کی ایک میٹنگ بیٹھائی اور میٹنگ میں لوگوں نے بات رکھی۔ اسی میں ایک آدمی نے کہا، ایک شخص بول اٹھا، دیکھو اگر صحیح معنی میں تم مدد کر سکتے ہو، اگر جانیں لٹا سکتے ہو، تلوار چلا سکتے ہو، سینے پر خنجر کھا سکتے ہو، تبھی حسین کو بلانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم حسین کو دعوت دے کر پیچھے ہٹ جاؤ، بزدلی کا مظاہرہ کرو، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کے شہزادے کو تکلیف ہو۔ حضرات محترم سب نے کہا نہیں، ہم لڑیں گے، حسین کی مدد کریں گے، اور سب نے ایک رائے ہو کر ایک خط لکھا اور خط میں لکھا، اے حسین آپ آ جائیے، ہم حضرت علی کی محبت کرنے والے ہیں، شیعان علی ہیں، ہم آپ کے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ سے بھی بہت محبت کریں گے، آپ آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم تو ان کو کبھی نہیں مانتے تھے، آج بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان کے ساتھ جمعے میں شریک نہیں ہوتے، ہم ان کے ساتھ عید میں شریک نہیں ہوتے، آپ جب آ جائیں گے ہم ان کو بھیج دیں گے، شام جانے پر مجبور کر دیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ اس طرح کا خط لکھ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں مکہ کے اندر بھیج دیا گیا۔ حضرات محترم مکہ میں جب یہ خط پہنچتا ہے امام علی مقام کے پاس تو پیچھے سے خط کے بعد خط، خط کے بعد خط، 2 دنوں کے اندر اس خط کے بعد تقریباً 53 خطوط اور آ گئے، 53 عرضیاں اور آ گئی، امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ اتنے خطوط، اتنے خطوط، اتنے خط امام کے پاس آ گئے۔ جب امام نے سارے خطوں کو پڑھا ہے تو پڑھنے کے بعد ایک خط میں جواب دیتے ہیں کہ میں نے تمہارا پیغام پڑھا، ہم تمہارے محبت کی قدر کرتے ہوئے اپنے بھائی، اپنے چچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، اور جس طرح کا وہ معاملہ دیکھیں گے تمہارے یہاں، اگر تم وفاداری کرتے ہو، محبت کا مظاہرہ کرتے ہو، اگر مسلم مجھے خبر دیں گے تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل، اپنے چچا کے لڑکے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر جب پہنچتے ہیں لوگوں نے آپ کا بڑا ہی اچھا استقبال کیا، ایسا استقبال کیا جیسا حسین کے نائب کا استقبال ہونا چاہیے، بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا، اور آپ کے ہاتھ پر حسین کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی۔ حسین کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ وہ کرنے لگے۔ ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت، امام حسین کا نام کا ووٹ حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں وہ دیتے ہیں۔ حضرات محترم صرف ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے ایسا کیا۔ جب یہ حالات آگے بڑھتے رہے تو اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے ان کا نام تھا نعمان ابن بشیر، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ منبر پر کھڑے ہوئے، اس وقت کوفہ کے حاکم تھے، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں تم جو قدم اٹھا رہے ہو تم اس کا نتیجہ جانتے ہو، یہ یزید کے خلاف بغاوت ہے، وہ بڑا ظالم ہے، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی خوبخار ہے، لہذا تم اس کے نتیجے سے آگاہ ہو، یہ بغاوت ہے یزید کے مقابلے میں۔ حضرات محترم جب آپ نے حالات کو بتایا تو یزید کے کچھ چمچے، یزید کی حکومت کے کچھ چاپلوس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو پھر آپ سختی کیوں نہیں کرتے، ان کے اوپر سختی کریں، آپ تو بزدل معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو کہا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مجھے اپنے آپ کو بزدل کہلانا منظور ہے، چہ جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے بہادر کہلاؤں، میں نافرمانی کر کے مسلمانوں پر ظلم کر کے تشدد کر کے اللہ کے رسول کی آل کو ان کے خاندان کو پریشان کر کے میں بہادر نہیں کہلوانا چاہتا، میں اللہ کے فرمان کو مان کے رسول اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو بزدل کہلوانے میں صبر سمجھتا ہوں۔ حضرات محترم آپ نے مسلم بن عقیل کو نہیں روکا، لوگ بیعت کرتے رہے، لیکن ان چمچوں سے نہ رہا گیا جو یزید کی محبت رکھنے والے کوفہ کے اندر چند موجود تھے۔ انہوں نے فوراً یزید کے لیے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ تو جلدی ہی کسی سخت آدمی کو کوفہ کی طرف بھیج دے ورنہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ نعمان ابن بشیر
یا تو کمزور ہیں یا پھر جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں. یہاں حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت پہ بیعت ہوتی جا رہی ہے. لوگ ان کے نام پر اپنا ہاتھ دیتے جا رہے ہیں. یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. کسی بڑے سخت آدمی کو بھیج تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے لگا دے. یہ خط جب یزید کے پاس پہنچتا ہے تو یزید نے اس معاملے کو بڑا ہی سیریس لیا. فوراً ایک خط تیار کیا عبید اللہ بن زیاد کے نام. یہ بڑا ہی ظالم, بہت ہی خونخوار اور نہایت ہی نالائق آدمی تھا. ایسا ظالم آدمی تھا کہ جیسے اس کے پاس خط یزید نے لکھ کے اس میں بھیجا کہ دیکھو تم فوراً بصرہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں پر امام حسین کے نام کی بیعت مسلم لے رہے ہیں. یا تو ان کو کوفہ سے بھگا دو یا پھر ان کو کوفہ ہی کے اندر قتل کر دو. اور تم جا کر جو لوگ یزید کی بیعت کر رہے ہیں, یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں, یعنی میری بیعت کو ٹھکراتے ہیں, حسین کے کا نام لیتے ہیں, ان پر سختی کرو. جو میرا نام لے اس پہ نرمی کرنا, اور جو میرا باغی ہو جائے, میرا گستاخ ہو, اس پر سختی کرنا. اتنا جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے اس خط کے اندر دیکھا اور جیسے ہی خط کو پڑھتا ہے, بصرہ کے اندر اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا, بصرہ کا حاکم بنا کر فوراً وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ نہایت ہی چالاک اور نہایت ہی شاطر آدمی تھا. یہ کوفہ سے, یہ بصرہ سے کوفہ کی طرف جب نکلتا ہے تو اس کی چالاکی دیکھیے کہ یہ کوفہ کے اندر, کوفہ کے راستے سے, بصرہ کے راستے سے نہیں آتا ہے, اس راستے سے نہیں آتا ہے جو راستہ بصرہ سے آنے کا ہے, بلکہ یہ اپنی فوج کو لاتا ہے اور راستے میں فوج کو چھوڑ کر 10-20 آدمی اپنے ساتھ لے کر اس راستے سے آتا ہے جو راستہ کہ کعبے کی طرف سے آتا ہے, مکہ کی طرف سے آتا ہے, حجاز کی طرف سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بصرہ کی طرف سے داخل ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ کے لوگ مجھے روکنے کی کوشش کریں. لہٰذا وہ مکہ کے, حجاز کے راستے سے آیا اور حجاز کے راستے سے جب وہ 10-20 آدمیوں کے ساتھ سواری پر داخل ہوا ہے, لوگ یہ سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں. اس لیے کہ جب تقریباً ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو امام مسلم نے فوراً ایک خط امام حسین کے نام لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بھائی جان یہاں پر حالات اچھے ہیں. کوفیوں نے جس طرح اپنا حال خط کے اندر لکھا تھا اسی طرح محبتوں سے یہ پیش بھی آئے ہیں. یہ آپ کے نام پر بیعت کر رہے ہیں, محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. لہٰذا اے امام جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے آپ تشریف لے آئیں. یہ امام مسلم نے, جن کو حسین نے بھیجا تھا, انہوں نے خط امام حسین کی طرف بھیج دیا. تو کوفے والوں کو انتظار تھا کہ حسین آنے والے ہیں, لہٰذا یہ مکہ کی طرف سے آنے والے راستے سے داخل ہوا. اور جیسے ہی یہ داخل ہوا کوفہ کے اندر, لوگوں نے مرحبا حسین, خوش آمدید اے حسین, اہلا و سہلا مرحبا حسین کے نعرے لگانا شروع کر دیے. لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں, حسین آ گئے ہیں, اور یہ آگے بڑھتا رہا. لوگ آتے رہے. یہ کوفہ میں گورنر ہاؤس کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرات محترم جب اس کا راستے پر چلنا مشکل ہو گیا, اتنی پبلک آ گئی, تو اس کے ساتھ کے ایک آدمی نے کہا کہ یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں, حسین نہیں ہے, راستہ چھوڑ دو. کوفہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ حسین نہیں عبید اللہ بن زیاد ہے, لوگوں کے دلوں پر دھچکا لگا. لوگ رنجیدہ ہو کر, پریشان ہو کر اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں. یہ عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر جاتا ہے اور رات کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی رات نکلتی ہے, صبح اس نے فوراً کوفہ کے سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو میں یزید کی طرف سے تمہارا حاکم بن کے آیا ہوں, تمہارا نیا گورنر میں ہوں. اور یزید نے مجھ سے کہا ہے کہ جو اس کے نام کی بیعت نہیں کرے گا یا جو اس کا نام لینے سے انکار کرے گا, جو اس کی بیعت کرنے سے انکار کرے گا, میں اس پر نہایت ہی سختی کروں گا. وہ اپنے انجام کو خود دیکھ لے گا. اور جو حسین کا نام لے گا, میں اس پہ سختی کروں گا. اور جو یزید کا نام نہیں لے گا, اس کے نام کی بیعت نہیں کرے گا, تو پھر میں اس پر بھی سختی کروں گا. حضرات محترم یہ حالات اس نے کوفہ کے بنائے, لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, اور سارے قافلے اور سارے قبیلے کے خاص لوگوں کو اٹھا لیا اس نے. اور اٹھانے کے بعد اپنے قلعے کے اندر بند کر لیا. اور بند کرنے کے بعد کہا کہ سارے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ حسین کے بھیجے ہوئے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں, امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور ان سے کہا کہ تم بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دو, امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, ورنہ میں تمہاری گردنیں اتار کر تمہارے سروں کو تمہارے گھر کے دروازے پر ٹانگ دوں گا. حضرات محترم جب اس نے اس طرح کا خوف پھیلایا ہے, اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب خبر ہوئی ہے, تو امام مسلم کا جو اپنا پرانا ٹھکانہ تھا جہاں پر وہ رکے ہوئے تھے, آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد ایک نئے گھر کو آپ نے اپنایا.
جو گھر حضرت ہانی ابن عروہ کا تھا، یہ بڑے نہایت عزت دار آدمی اور اللہ کے رسول کے خاندان سے بہت محبت کرنے والے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ حضرت امام مسلم ان کے گھر میں جا کے رک گئے۔ ان کے گھر میں جب آپ گئے تو حضرت ہانی نے آپ کو ایک نہایت ہی خفیہ کمرے کے اندر چھپا کے رکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد پریشان ہو گیا کہ امام مسلم چلے کہاں گئے، مسلم کہاں چلے گئے، مل کیوں نہیں رہے ہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، جب مسلم نہیں ملے تو اس نے ایک جاسوس کو 3000 درہم دیے۔ 3000 درہم دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم ڈھونڈو مسلم کہاں ہیں۔ حضرات محترم، وہ مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے 3000 درہم لے کر کوفہ کے اندر جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے۔ مسجد میں جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ انتظار کرتا رہا، جیسے ہی نماز پوری ہوتی ہے تو آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ رسول کے خاندان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے۔ میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسول کے خاندان والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی، مسجد کے اندر اتنے آدمی ہیں، کسی سے جا کر پوچھ لو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہارے چہرے کی بزرگی سے، تمہارے پیشانی کے نور سے، تمہارے چہرے کی برکتوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری طرح آپ بھی اللہ کے رسول کے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ آپ جاسوس حضرت مسلم بن اوسجہ کو دھوکہ دینے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور دھوکہ دینے میں اس طرح کامیاب ہوا کہ انہوں نے کہا تم نے ٹھیک پہچانا، تو نے ٹھیک پہچانا، میں بھی اللہ کے رسول کے خاندان سے بڑی محبت کرتا ہوں، آج چل میں تجھے حضرت مسلم بن عقیل سے ملاتا ہوں جن کو حسین نے یہاں بھیجا ہے۔ اب وہ جاسوس کو لے کر پہنچتے ہیں حضرت ہانی کے گھر پر اور ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ شخص جو جاسوس 3000 درہم لے کے آیا تھا، حضرت امام مسلم کو تحفے میں وہ 3000 پیش کر دیے، بڑی محبتوں کا اظہار کیا، آپ کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، وقت گزارا۔ جب شام ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس نے روز کا یہ دھندا بنا لیا کہ صبح آ کر وہ امام مسلم بن عقیل کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دن بھر بیٹھا رہتا ہے، اور رات کو جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو دن کی ساری خبریں وہ پہنچا دیتا ہے کہ آج دن میں وہاں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ساری خبریں پہنچاتا ہے۔ حضرات محترم، عبید اللہ ابن زیاد یہ ہانی کا اچھا دوست تھا، حضرت ہانی سے اس کے تعلقات اچھے تھے، لیکن جب حضرت امام مسلم ہانی کے گھر میں رہنے لگے تو ہانی نے اس سے ملنا جلنا کم کر دیا، بلکہ اس کے پاس جانا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح اس کو پتا چل جائے کہ مسلم میرے گھر میں رکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے ملنا بند کر دیا۔ حضرات محترم، جب چند دن گزرے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت ہانی نے کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں کیا، تو ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب آپ ملنے کے لیے گئے اور اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کھڑے رہے، اس نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو غصے میں آ کر عبید اللہ بن زیاد یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر سازشیں رچ رہے ہو، میرے خلاف اور یزید کے خلاف ہتھیار اکٹھا کر رہے ہو، لوگوں کو بلا رہے ہو، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو، پیسے جمع کر رہے ہو، ماحول بنا رہے ہو، میرے خلاف تم فوج تیار کر رہے ہو۔ حضرت ہانی نے شروع میں تو انکار کر دیا، شروع میں آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس جاسوس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا جو روزانہ دن بھر ان کے یہاں بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ہانی نے جب اس کو دیکھا تو آپ کے ہوش اڑ گئے۔ ہانی نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو دن بھر ہم سے محبت کا دعویٰ کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، یہ تو جاسوس نکلا۔ حضرات محترم، جب ہانی نے یہ دیکھا تو کہا اے عبید اللہ بن زیاد، میں نے امام مسلم کو نہیں بلایا ہے، بلکہ وہ خود میرے گھر میں آئے تھے، تو میں نے پناہ دے دی ہے، میں مہمان کو کہاں بھگاتا۔ حضرات محترم، عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے ہانی، اگر تم نے بلا کے ان کو نہیں رکھا تھا تو چلو ان کو میرے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا میں ایسے تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتا، تم مجھے چھوڑ دو، میں گھر جا کے ان سے کہوں گا کہ آپ کہیں اور چلے جائیے، میرے یہاں مت رکیے، تم مجھے ایک بار جانے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈرا کہ کہیں میں نے ان کو جانے دیا اور جانے کے بعد انہوں نے اگر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں، تم مجھے حوالے کرو۔ آپ نے کہا نہیں، میں اپنے مہمان کو اس طرح تمہارے حوالے تو نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر تم اس کو ہمارے
ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہانی نے کہا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں گھومیں گی، میرے ماننے والے تم پر بھی تلوار چلائیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے دھمکا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہانی کو مارنا شروع کیا، سر پر مارا، چہرے پر مارا، جسم پر مارا۔ ہانی کے چہرے سے، سر سے خون بہنے لگ جاتا ہے تو ہانی کو اس نے اٹھا کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ لیکن ہانی کے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ پتا چلا کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کو یہ خبر پہنچا دی کسی نے کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سارے لوگوں نے، ہزاروں سپاہیوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور گھیراؤ کرنے کے بعد کہا کہ تم نے ہانی کو قتل کیا ہے، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ اور قلعے کے چاروں طرف سے انتقام 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 کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ حضرات محترم عبید اللہ ابن زیاد یہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور اس نے قاضی شریح کو، جو بہت ہی بھروسے مند آدمی تھے، لوگ ان پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم کمرے کے اندر جاؤ اور جا کر دیکھ لو ہانی کو کہ وہ زندہ ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہانی زندہ ہیں، جس نے ان کے قتل کی افواہ اڑائی ہے وہ غلط ہے۔ حضرات محترم قاضی شریح جب ہانی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئے تو ہانی نے کہا اے قاضی صاحب میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے، میرے دوستوں سے کہہ دو کہ اگر 10 آدمی وہ اندر آ جاتے ہیں تو میں یہاں سے چھوٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میری حالت جو ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے، یہ بھی ان کو بتا دینا۔ جیسے ہی قاضی شریح ہانی کے کمرے سے نکلے کہ لوگوں کو بتائیں، عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس بھی ساتھ ساتھ ہو گیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ قلعے کے دیوار تک اور چھت پر جاتا ہے۔ جب وہ بتانے لگتے تو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے جاسوس کی وجہ سے ہانی کی پوری بات نہیں بتائی، بلکہ صرف اتنا کہا اے لوگوں، ہانی کے قتل کی خبر جو پھیلا رکھی ہے لوگوں نے وہ غلط ہے، ہانی زندہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ہانی کی محبت کرنے والے، اس کے خاندان والے سارے لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن امام مسلم نے جب اس ماحول کو دیکھا تو آپ نکل کر آ گئے، آپ نے اپنے محبت کرنے والوں کو بلایا۔ ہانی کے ماننے والے جب چلے گئے تو آپ نے اپنے محبت کرنے والوں کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو آواز دی۔ چند گھنٹوں کے اندر کوفہ کے راستوں پر 40,000 کی فوج اکٹھا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت امام مسلم ان 40,000 کے لشکر کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کر دیتے، چند منٹوں میں یہ قلعے کو فتح کر لیتے اور یہی لشکر یزید کے دربار تک پہنچتا اور یزید کے تختے کو الٹ دیتا، کربلا کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا۔ لیکن جو تقدیر کو منظور ہو، انسان کے چاہنے سے پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام مسلم کے پاس 40,000 کا لشکر ہو گیا، لیکن امام مسلم نے حملہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہو جائے، مسلمانوں کا خون اگر نہ بہانا پڑے تو بڑا اچھا ہے۔ امام حسین کے بھیجے ہوئے امام مسلم نے یہ عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی لاکھ دشمنی سے ہی، یزید کے لاکھ نالائق پنا سے ہی، لیکن آپ نے کہا مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، اگر بات چیت سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ہم بات چیت سے معاملے کو حل کریں گے۔ بات چیت سے اگر معاملہ حل ہوتا ہے تو ہم بات چیت سے معاملے کو حل کریں گے۔ لیکن یہ جو وقفہ ملا اس کا دشمن نے بڑا ہی فائدہ اٹھایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان سرداروں کو، ان قبیلہ کے لوگوں کو جن کو اس نے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا، شروع ہی میں آتے ہی ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ کہا کہ اگر تم نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر بھگایا نہیں یہاں سے کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دوں گا، تمہارے گھروں کو برباد کر دوں گا۔ جب اس طرح ان سرداروں کو ڈرایا ہے اور ان کو لگا کہ اب ہماری جان جانے والی ہے تو یہ لوگ آنے کے بعد اپنے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں ہماری جان پر رحم کھاؤ، تم نے اگر عبید اللہ ابن زیاد پہ حملہ کر بھی دیا تو حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی، یزید تمہارے بچوں کو مار دے گا، تمہارے گھروں کو تباہ کر دے گا، تمہاری حالت خراب کر دے گا، تمہارے مال پر وہ قبضہ کر لے گا۔ اس طرح وہ ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے اس عبید اللہ ابن زیاد پر قلعے پر حملہ بھی کر دیا تو اندر آنے سے پہلے، قلعے کے فتح ہونے سے پہلے یہ ہم کو مار دے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا ہماری جان پر بھی رحم کرو، اپنے آپ پر بھی ترس کھاؤ، چلے جاؤ۔ حضرات محترم، جب انہوں نے اس طرح ڈرایا ہے، اس طرح لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں بتایا کہ کتنا خطرناک آدمی ہے، تو ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے۔ شام ہوتے ہوتے جب مغرب کی نماز ہوئی تو آپ کے ساتھ شروع میں 40,000 کا لشکر تھا، لیکن مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 500 آدمی آپ کے پیچھے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتے ہوتے جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو مسلم اکیلے بچتے ہیں۔
اس طرح کوفیوں نے دھوکہ دیا. ان کوفیوں نے جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا, جنہوں نے کہا تھا آ جاؤ, ہم لڑیں گے, جان دیں گے, تمہارے لیے یہ کریں گے, تم آ جائیے آ جائیے. حضرات محترم, ان سارے لوگوں نے چند گھنٹوں کے اندر امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور امام مسلم اب اکیلے بچے ہوئے ہیں کوفہ کی گلیوں میں. رات کا وقت ہو رہا ہے, اندھیرا پھیل رہا ہے. امام مسلم گھبراہٹ, اپنی جان کی تو پرواہ ہے ہی ان کو, اپنی جان تو جاتی نظر ہی آ رہی ہے, لیکن جو سب سے بڑا خوف اور سب سے بڑا غم امام مسلم کو ہے وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں, انہوں نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے, آپ کے نام پہ بیعت کی ہے, آپ یہاں آ جائیے. یہ سب سے بڑا دکھ امام مسلم کو تھا کہ میری جان جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, ان دھوکے بازوں نے دھوکہ دے دیا, چلو کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں نے تو حسین کو خط لکھ دیا ہے, وہ میرا خط پا کر وہاں سے چل پڑیں گے. حضرات محترم, اب آپ کے دل کی زمین جو ہے لرز رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں. رات کے اندر امام مسلم کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں. امام مسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے پر طوعہ نام کی عورت اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا شرابی تھا, رات میں دیر سے آیا کرتا تھا, تو ماں بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. امام مسلم نے جب دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ گئے, جانے کے بعد بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد کہا مائی مجھے پانی پلاؤ. وہ اندر گئی, جا کر پانی لے کر آئی. امام مسلم نے اس پانی کو پیا, پانی پینے کے بعد بیٹھے رہے. وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا, میں نے آپ کو پانی پلا دیا, اب آپ اپنے گھر جائیے, جہاں رہتے ہیں وہاں جائیے. حضرت امام مسلم نے کہا میرا کوئی گھر یہاں نہیں ہے, بلکہ میں تو وہ ہوں جس کو لوگوں نے اپنے دم پہ بلایا تھا اور دھوکہ دے دیا ہے. وہ عورت کہتی تم کون ہو؟ آپ کہتے میرا نام مسلم ہے. اتنا سننا تھا, وہ عورت حیرت زدہ رہ جاتی ہے, آپ کو چہروں کو دیکھتی ہے, کہتے ہم بڑے خوش نصیب کہ آپ کا دیدار ہم کو نصیب ہو گیا, ورنہ ہم کہاں آپ کہاں. میں نے تو سنا تھا آپ 40,000 کا لشکر لے کر گورنر کے ہاؤس کا آپ نے گھیراؤ کر لیا ہے, گورنر کے ہاؤس کو آپ نے گھیر لیا ہے, میں نے تو یہ سنا تھا. آپ نے کہا ہاں میں نے گھیر لیا تھا, لیکن لوگوں نے دغا دے دی, لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے. حضرات محترم, وہ عورت آپ کو لے کر اندر آئی, اندر آپ کو بیٹھایا, آپ کو پانی پلایا, کھانا کھانے کے دیا, آپ نے کھانا نہیں کھایا. حضرات محترم, اب اس کا وہ بچہ جس کا یہ عورت انتظار کر رہی تھی, وہ شرابی گھر کے اندر جب آتا ہے اور آنے کے بعد کیا دیکھتا کہ ماں اندر والے کمرے میں بار بار آ رہی ہے, جا رہی ہے. پوچھتا ہے ماں کیا بات ہے, اندر کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا خاموش ہو جا, کسی کو بتانا نہیں, ہمارے وارے نیارے ہو گئے, ہمارے گھر میں امام مسلم آئے ہیں, رسول اللہ کے خاندان کا نوجوان آیا ہے, مسلم ہمارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم, اس نے کہا اچھا, اب اس کے دل کے اندر تو لڈو پھوٹنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ادھر یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو مسلم کا پتہ دے گا ہم اس کو انعام دیں گے. اس نے کہا اچھا یہ یہاں آئے ہوئے ہیں. اس نے کوئی یہاں پر بات نہیں بتائی, ماں کو کچھ نہیں کہا کہ کیا کرنے والا ہے, بس ماں روک نہ لے, اس لیے سونے کا انتظار ماں کے وہ کرتا رہا. اور جیسے ہی ماں سوتی ہے یہ فوراً باہر جاتا ہے, اور جانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ مسلم ہمارے گھر کے اندر رکے ہوئے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کے فوجی صبح ہوتے ہوتے, سورج نکلنے کے وقت اس عورت کے ارد گرد گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں. امام مسلم نے جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی ہے, آپ بیدار ہو جاتے ہیں, آپ سمجھ گئے کہ عبید اللہ بن زیاد کے فوجی آ گئے ہیں. آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی عبید اللہ بن زیاد کے فوجی ہیں جو امام مسلم کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. فوراً آپ نے تلوار کو نکال لیا, اور نکالنے کے بعد ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا. انہوں نے آپ پہ حملہ کرنا شروع کیا, لیکن حیدر کچھار کا شیر نر رسول اللہ کے خاندان کا یہ بہادر نوجوان کون تھا جو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا. آپ نے جب تلوار چلانا شروع کیا ہے, جو فوجی اندر آ گئے تھے, آپ نے کھدیڑ کے گھر سے سب کو باہر نکال دیا ہے. ان لوگوں نے زور لگایا, ساری فوج ایک مرتبہ پھر اندر آ گئی. آپ نے اس تیزی سے تلوار کو چلایا ہے کہ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اب لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں, چھت پر چڑھ کر آپ پر تیر برساتے ہیں, چھت پر چڑھ کر آپ پر پتھر برساتے ہیں. تنے تنہا امام مسلم تلوار چلا رہے ہیں, ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کو بہت دیر ہو گئی لڑتے لڑتے, تھکن جسم کو محسوس ہونے لگی ہے, لیکن حسین کا یہ شعر ہے کہ تلوار کو چلائے جا رہا ہے. حضرات محترم, جب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح تو ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے ہیں, تو محمد ابن اشعث جو لوگوں کا سردار
بن کے آیا تھا فوجیوں کا. اس نے کہا مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں, مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں, تم تلوار کو روک دو. امان کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر کوئی تمہارے جان کا دشمن بن کر تمہارے سامنے آئے گا تو وہ پہلے ہماری جان لے گا, اس کے بعد تم تک پہنچے گا. امان کا مطلب یہ ہوتا ہے. امام مسلم نے جب سنا کہ یہ مجھے امان دینے کی بات کرتا ہے, آپ تھک بھی چکے تھے, آپ نے تلوار کو روک دیا. انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کو گھوڑے پر بیٹھایا اور کہا عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلو, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. آپ گھوڑے پر بیٹھ کر جب جا رہے تھے, راستے کو طے کر رہے ہیں, راستے کے اندر آپ کی کمر سے تلوار کو نکال لیا گیا. آپ نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے, یہ پہلا دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ابھی تو کہتا تھا کہ امان دیتا ہوں. امان کا مطلب ہوتا ہے جان بچا کر کسی کی رکشا کرنا. اگر آپ کسی کو امان دے دیتے ہیں, اب کہتا ہے امید ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. حضرات محترم, آپ کی تلوار جیسے ہی کمر سے نکالی گئی, آپ سمجھ گئے ان لوگوں کی چال کیا ہے, یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے. امام مسلم, امام حسین کے بھیجے ہوئے نمائندے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو آپ چونکہ زخمی ہو چکے تھے, آپ کے ہونٹوں پر تلوار اور تیر کے زخم تھے. آپ جب دروازے پر پہنچے اور انتظار لوگ کرنے لگے کہ اندر سے بلاوا آئے تو ان کو لے کر اندر جایا جائے, آپ نے دروازے کے کنارے ایک مٹکے کے اندر پانی کو دیکھا تو آپ نے پانی مانگا کہ مجھے پانی پلایا جائے. کٹورے میں بھر کر آپ کو جب پانی دیا گیا تو جیسے ہی آپ نے پانی کو قریب کیا ہے تو جو ہونٹ آپ کا تلوار سے کٹ گیا تھا فوراً اس سے خون پانی کے اندر آتا ہے اور پانی لال ہو جاتا ہے. آپ نے دوسرا پانی مانگا, دوسرے کٹورے میں جب پانی دیا گیا تو پھر اس میں اسی طرح ہوا, سارا پانی لال ہو گیا. تیسری مرتبہ جب دیا گیا تو جو ہونٹ پر چوٹ لگنے کے بعد دانتوں پر تلوار لگی تھی, جیسے ہی آپ نے پانی پینا چاہا خون بھی نکلا اور دانت بھی ہل کر اس کے اندر آ جاتے ہیں, پانی لال ہو جاتا ہے. اور آپ نے وہ پانی رکھ دیا نیچے اور کہا کہ اب لگتا ہے میرے لیے اس دنیا کا پانی نہیں ہے بلکہ مجھے اب شہادت کا جام پینا ہے, لگتا ہے یہ دنیا کا پانی اب میرے لیے نہیں ہے. حضرات محترم, اتنے میں ایک شخص آ گیا جو حضرت امام مسلم کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے. وہ یزید کا پالا ہوا کتا بیٹھا ہوا امام مسلم کا انتظار کر رہا ہے. امام مسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں تو آپ نے پہنچ کر اس کو سلام نہیں کیا. وہاں پر کھڑے ایک سپاہی نے کہا کہ تم نے امیر عبید اللہ بن زیاد کو سلام نہیں کیا. آپ نے ارشاد فرمایا جو جان کا دشمن ہے اس کو کیا سلام کرنا, اور اگر یہ میرے جان کے دشمن نہیں ہیں تو پھر ان پر سلام ہی سلام ہو. حضرات محترم, عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے یقیناً میں تمہارے جان کا دشمن ہوں اور میں تمہیں قتل کر دوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً تجھ سے یہی امید کی جا سکتی ہے, تو ظالم ہے, تیرا باپ بھی ظالم تھا. جب آپ نے یہ بات کہی کہ تو ظالم ہے تو وہ تڑپ گیا اور امام حسین کو, حضرت علی کو, امام مسلم کو برا بھلا کہنے لگا, اناب شناب بکنے لگا امام حسین کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں. جب وہ اناب شناب بکنے لگتا ہے تو امام مسلم خاموش ہو جاتے ہیں. حضرات محترم, وہ کہتا ہے کہ اب تم کو میں قتل کر دوں گا, اور آپ کو قتل کروانے کے لیے وہ چھت کے اوپر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ امام مسلم کو قتل کر دیا جائے, حسین کے اس نمائندے کو قتل کر دیا جائے, اور قتل کرنے کے بعد آپ کا سر اتار کر ان کو زمین پر اوپر سے پھینک دیا جائے تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ یزید کے خلاف نکلنے والوں کا ہم حشر کیا کرنے والے ہیں. حضرات محترم, جب لوگ امام مسلم کو لے کر چھت پر گئے اور جانے کے بعد آپ کی گردن کو کاٹ دیا اور آپ کو اوپر سے پھینک دیا, آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, آپ کا جسم نیچے جب آیا زمین پر گرا تو آپ کے جسم پر بہت سی چوٹیں آئیں اور آپ کا سر تو پہلے ہی تن سے جدا کر دیا گیا تھا. حضرات محترم, جب امام مسلم کی یہ شہادت ہوتی ہے تو پورے کوفہ کے اندر ایک خوف کا ماحول بیٹھ جاتا ہے, سناٹا پھیل جاتا ہے. دن میں بھی کوفہ کے راستوں پر کوئی نظر نہیں آتا. سارے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, بڑے بڑے خط لکھے تھے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تختہ الٹ دیں گے, آپ تو آ جائیے, آج کھڑکی سے جھانکنے کی بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. امام مسلم کو جب شہید کر دیا گیا, خوف کا عالم یہ تھا کہ امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد ہانی کو, کہ جن کو بچانے کے لیے پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا تھا, عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو راستے سے گھسیٹتے ہوئے نکال کر لے جا کر ایک جگہ قتل کر دیا جائے. ہانی کو جب راستے سے لے جایا گیا اور وہ چلا کر کہہ رہے تھے کہاں ہیں میرے دوست, کہاں ہیں میرے گھر والے, کہاں ہیں میرے قبیلے والے, لیکن امام مسلم کی شہادت کے بعد
ایسا خوف لوگوں کے اندر بیٹھا کہ جس ہانی کو بچانے کے لیے ہزاروں کا مجمع آیا تھا، آج ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، اور لوگوں نے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ اب حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے، امام مسلم بھی شہید ہو گئے، اور امام مسلم نے جو خط بھیجا تھا یہاں سے، وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول کے شہزادے بھائی حسین، یہاں کے حالات اچھے ہیں، لوگ محبتوں کا جو ہے سلوک کر رہے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر جب ملتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل پڑتے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ امام حسین مکہ سے نکل رہے ہیں، سارے صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے آ کر کہتے ہیں اے امام حسین کوفہ میں نہ جائیے، کوفی لا یوفی، یہ مسل مشہور ہے، یہ مثال مشہور ہے لوگوں کے درمیان، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے ہیں، کوفہ کے لوگ بڑے غدار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا جان کو بھی شہید کر دیا ہے، لہٰذا آپ کوفہ میں نہ جائیں۔ بڑے لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب کوئی عذر نہیں رہ گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم یزید جیسے ظالم کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ نہ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے بلایا، آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے امام مسلم کو بھی بھیج دیا، امام مسلم نے خط بھی لکھ دیا، جب سارے حالات سے آپ مطمئن ہو گئے تو اب اللہ و رسول کی جانب سے، اللہ رسول کے فیصلے کے اعتبار سے بھی امام حسین کا وہاں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے، ظالم کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر امام حسین نہیں جاتے اور کل قیامت کے میدان میں کوفہ کے لوگ اگر کہہ دیتے، اللہ فرماتا تم نے یزید جیسے ظالم کی بیعت کیسے کر لی، تو کوفہ کے لوگ اگر یہ کہہ دیتے اے اللہ ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے حسین کو بہت بلایا، بہت خط لکھے، تقریباً 150 خط بھیجے، لیکن تیرے محبوب کا نواسہ تو ہمارے بلانے پر آیا ہی نہیں، اس لیے ہم نے یزید جیسے بے نمازی، یزید جیسے شرابی اور یزید جیسے فاسق اور فاجر کے نام پر ہم نے بیعت کر لی، اگر حسین آ جاتے تو ہم بیعت نہ کرتے۔ بتائیے اگر قیامت کے میدان میں کوفہ کے لوگ یہ کہتے تو حسین کے پاس کیا جواب ہوتا؟ لہذا تمام لوگوں نے مکہ کے امام حسین کو روکنا چاہا، اے حسین رک جائیے، لیکن حسین اعظم اب کہتے ہیں کہ اب وفا اور جفا کی بات نہیں ہے، اب تو دین بچانے کی بات ہے، اور حسین اب دین بچانے کے لیے نکلا ہے۔ اب وفائیں ایک طرف رہتی ہیں، جفائیں ایک طرف رہتی ہیں، حسین ہیں کہ دین بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم جب مکہ سے تھوڑے دور آپ نکلتے ہیں تو آپ نے بھی ایک خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا اے کوفہ والوں، مسلم کا خط مجھ کو ملا ہے، تم نے ان سے جو محبت کی ہے اس کی خبر بھی مجھے ملی ہے، لہٰذا میں یہ خط بھیج رہا ہوں اور پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے جو انتظام تم سے ہو سکتا ہے وہ انتظام کر کے تم تیار رہو، ان قریب میں پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط دے کر آپ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ یہ خط کوفہ لے جائیے۔ ابھی امام حسین کو یہ خبر نہیں ہے کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، بلکہ امام تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں حالات اچھے ہیں، اور آپ نے ایک خط بھیج دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب جب یہ خط لے کر قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے باہر ہی ناکہ بندی کرنے کے لیے ایک ٹولی کو بیٹھا رکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت قیس حسین کا خط لے کر وہاں پہنچتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا کون ہو، اور خط دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ امام حسین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو پکڑ کے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حضرت امام حسین نے جن کو بھیجا تھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد خط دکھاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے تم خط لے کر آئے ہو، جاؤ جا کر چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کوفہ کے لوگوں کے سامنے حسین کے بارے میں برا بھلا کہو، اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو۔ حضرات محترم حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام حسین نے بھیجا تھا وہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ چھت پر جب کھڑے ہوئے عبید اللہ بن زیاد سمجھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے یہ ابھی حسین کے بارے میں کچھ برا بھلا بولیں گے، لیکن آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اے لوگو، اس وقت اگر پوری دنیا کے اندر سب سے نیک آدمی
آدمی اور خلافت کا سب سے مستحق اور حقدار آدمی کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، امام حسین کے والد گرامی حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو حسین کی تعریف کر رہا ہے، حسین کے والد گرامی کی تعریف کر رہا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور قتل کر کے یہیں سے گرا دیا جائے۔ حضرات محترم، امام حسین کے قاصد کو بھیجے ہوئے آدمی کو ان لوگوں نے قتل کر کے گرا دیا ہے حضرات محترم۔ اور ادھر حضرت امام حسین بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ایک مقام پر کسی آدمی نے جو کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا یہ خبر دی، اے حسین اے حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں تمہارے بھیجے ہوئے آدمی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جو تم سے محبت کرنے والے ہانی ابن عروہ جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے، ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، تو آپ کے ساتھ جو مکہ سے نکلنے کے بعد راستے میں لوگ جڑتے گئے تھے، بیچ میں جب امام حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے لوگ جڑتے گئے، آپ کے لشکر کو بڑھاتے گئے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، تو جتنے نئے نئے لوگ جڑے تھے انہوں نے مشورہ دیا، اے حسین واقعی اب آگے جانا اچھا نہیں ہے، جب مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہانی بھی شہید کر دیے گئے، تو اب آگے جانا خطرے سے خالی نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ مشورہ جب امام مسلم کو دیا گیا تو امام حسین کو دیا گیا، تو امام مسلم جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، ان کے 3 بھائی تھے اس لشکر کے اندر جو حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لیے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، یا تو ہم کوفہ پہنچ کر اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے یا اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ حضرات محترم، یہ سارے لوگ حضرت امام حسین کے چچا کے لڑکے تھے، ایک شہید ہو چکے تھے، 3 یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بدلہ لیں گے، اگر چاہے ہماری جان بھی چلی جائے ہم تو بدلہ لے کے رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مشورہ دینے والوں کی طرف امام حسین نے دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کے بنا زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، اور پھر آپ آگے بڑھنے لگے، قافلے کے سارے لوگوں کو ابھی خبر نہیں ہے کہ امام مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اگلے مقام پر جب قافلہ رکتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کو میں نے بھیجا تھا اور جنہوں نے خط بھیجا تھا کہ یہاں حالات اچھے ہیں، جن کے بلانے پر میں جا رہا تھا، ان امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے ہمارا ساتھ چھوڑ کے تو چلا جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ یہیں سے چلا جائے۔ تو جو بیچ میں جڑتے جا رہے تھے، حسین کے قافلے کو آگے بڑھتا ہوا دوڑ دیکھ کر بیچ میں جو جڑ رہے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے الگ ہونا شروع کیا، امام کے لشکر سے الگ ہونا شروع کیا، حتیٰ کہ بیچ میں جتنے لوگ جڑے تھے سارے الگ ہو جاتے ہیں، اب صرف وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے، جو لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے وہی بچے، باقی سب الگ ہو گئے۔ جیسے امام نے کہا کوئی زور زبردستی نہیں، آپ چلے جائیں جانا چاہتے ہیں، سب چلے گئے، صرف وہ لوگ بچے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوفہ کی طرف جب آپ آگے بڑھ رہے تھے تبھی 1000 کا لشکر لے کر حر نام کا آدمی عبید اللہ ابن زیاد کے طرف سے آتا ہے، اور آپ کو روکنے کے لیے اور آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے یہ 1000 کا لشکر لے کر آیا، اور اس کے لشکر کے لوگ پیاسے تھے۔ جب یہ امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، امام حسین نے ان کو پانی پلایا، ان کے جانور پیاسے تھے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلوایا۔ حضرات محترم، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت جب ہوا تو اذان دی گئی، اذان جب دی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کی، رسول اللہ پر درود بھیجا، اور اس کے بعد کہا، اے لوگوں، ہم یہاں آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، ہم کو خط بھیج کر بلایا ہے تب ہم آئے ہیں، اب اگر ہمارا یہاں آنا تم کو پسند ہے تو تم ہماری مدد کرو، اور اگر ہمارا یہاں تمہیں آنا پسند نہیں ہے تو پھر تم ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ ہم دوبارہ مکہ کی طرف چلے جائیں۔ حضرات محترم، یہ بات جب آپ نے کہی کہ یا تو ہمیں چھوڑ دو ہم دوبارہ مکہ کی طرف چلے جائیں،
تو حر خاموش رہا، سناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حر سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ اپنی جماعت کرو گے؟ حر کہتا ہے نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ حسین کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام وہاں پر بنتا؟ جب حسین موجود تھے تو رسول اللہ کے مصلی پر حسین ہی کا حق تھا اور حسین ہی امام ہو سکتے تھے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، لوگوں نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین نماز پڑھا کر اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سامان سمیٹ لو، چلنے کی تیاری کرو۔ اور جب آپ باہر آتے ہیں تو عصر کا نماز جب آپ نے دیکھا تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں طرف کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد کہا، اے لوگوں، پھر میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرو، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تم جانتے ہو جو لوگ تم پر ظلم کر کے تم پر حکومت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان سے اچھے وہ لوگ نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور میں تو تمہارے خطوں کے ذریعے بلانے پر آیا ہوں، میں تو اپنے آپ نہیں آیا، تم نے خط بھیج کے بلایا تو میں آیا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو حر نے کہا، آپ کن خطوں کی بات کرتے ہیں؟ مجھے تو کسی خط کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام حسین نے ان سارے خطوں کو تھیلے کے اندر جو بھرے ہوئے تھے اس کے سامنے اڑیل دیا اور کہا، دیکھ یہ سینکڑوں خط ہیں جو تم لوگوں نے بھیج کر بلائے ہیں۔ حضرت امام حسین سے حر کہتے ہیں کہ مجھے ان خطوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور ہم خط بھیجنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، جب اس نے یہ کہا تو امام حسین سواری پر بیٹھ کر جب چلنے لگے تو حر نے آپ کا راستہ روک لیا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ حسین کو روکو اور روک کر پکڑ کے کوفہ کے اندر لے کر آؤ۔ حضرات محترم، جب حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو حسین نے ڈانٹتے ہوئے حر سے ارشاد فرمایا، او تیری ماں تجھ پہ روئے، تو چاہتا کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے جب اس طرح اس کو ڈانٹا ہے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو وہ کہتا ہے، اے حسین، اگر عرب کا کوئی اور آدمی یہ بات کہتا تو میں اس کو انہی لفظوں کے اندر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کی عظمت جانتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، تمام عورتوں کی سردار ہیں، لہذا میں ان کے لیے ایسے لفظ نہیں بول سکتا۔ حضرات محترم، جب حر نے یہ کہا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس میرے ساتھ چلیے۔ امام حسین کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اے حسین، پھر میں تم کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ حسین کہتے خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر آپ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس نہیں جائیں گے تو میں کہیں اور آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ جب یہ دونوں تکرار ایک دوسرے کے اندر چل رہی ہے تو حر ایک تیسرا مشورہ پیش کرتا ہے، اے حسین، نہ تم مدینہ کی طرف جاؤ، اے حسین نہ تم کوفہ کی طرف جاؤ، بلکہ آپ کوئی تیسرا رستہ اختیار کر لیجئے، اور جب تک عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نامہ نہیں آ جاتا ہے، کوئی نیا آرڈر اس کی طرف سے نہیں آ جاتا ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کسی تیسرے راستے کی طرف چلے جائیں، نہ مدینہ جائیں نہ کوفہ جائیں، کسی تیسرے راستے کی طرف، اس لیے کہ مدینہ آپ جانا چاہتے ہیں، کوفہ میں لے جانا چاہتا ہوں، نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، کسی تیسرے راستے پر نکلیے، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ امام حسین تیسرے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ امام حسین تھوڑی دور چلتے ہیں، قافلے کو روک لیتے ہیں، اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا پانی بھر لو، پانی بھر لیا، لوگوں نے تھوڑا آرام کیا، آپ نے کہا پھر چل پڑو، لوگ جب چل پڑتے ہیں، تھوڑا ہی چلے تھے کہ امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ حضرات محترم، امام حسین نے جیسے یہ دیکھا تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا آپ شروع کر دیتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین آپ کہتے ہیں، بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کلمہ کیوں آپ بار بار اس طرح دہرا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات آپ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی موت بھی جا رہی ہے، اس طرح ہماری موت کی ہم کو خبر دی گئی ہے۔ حضرات محترم، تو بیٹے نے کہا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا، اس خدا کی قسم جس کی طرف پھر پلٹ کے جانا ہے، ہم حق پر ہیں، اتنا سننا تھا۔ بیٹے نے کہا، بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہم پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔
حضرات محترم بیٹے کا یہ بہادرانہ جواب سن کر امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اللہ تجھے باپ کی جانب سے وہ جزا عطا فرمائے جو ایک باپ کی جانب سے بیٹے کو ملنی چاہیے. حضرات محترم اور امام حسین بڑھ رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, اتنے میں ایک گھڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا نظر آیا, کوفہ کے راستے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. وہ شخص امام حسین کے پاس نہیں رکا بلکہ ڈائریکٹ وہ حر کے پاس گیا اور اس نے ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کا حر کو دیا. اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, اے حر, حسین جہاں ہیں ان کو اتارو اور کسی چٹیل میدان میں ان کو اتارنا جہاں نہ پانی ہو نہ جہاں پر کوئی پناہ گاہ ہو. ایسے سوکھے ہوئے میدان کے اندر حسین کو اتارو, حسین کو آگے نہ بڑھنے دو. اس خط کو لے کر حر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسین کی بارگاہ میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے عبید اللہ بن زیاد نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ کو ایک چٹیل میدان کے اندر اتارا جائے جہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہو, کوئی پانی نہ ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بستی سامنے نظر آ رہی ہے, ہم کو ذرا وہاں تک جانے دو. حر نے کہا نہیں, بستی میں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اس لیے کہ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ آپ کو ایک ایسے میدان میں اتارا جائے جہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہو, کوئی چھت نہ ہو, کوئی درخت بڑا نہ ہو, کوئی پانی نہ ہو. ایسے میدان کے اندر اتارنے کا ہم کو حکم ہے. آپ نے کہا تھوڑا تو چلنے دو. تو حر خاموش ہو گیا اور بائیں جانب یا دائیں جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے. تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے فوجیوں نے آ کے پھر سے روک لیا اور روکنے کے بعد کہا حسین یہیں اتر جائیے, اب فرات یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, نہر فرات یہاں قریب میں ندی بہ رہی ہے, تم یہیں اتر جائیے, یہاں سے آگے ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کا نام کربلا ہے, اس جگہ کا نام کربلا ہے. تو آپ نے کہا اچھا اس جگہ کا نام کربلا ہے, یہ زمین کرب و بلا ہے, یہ مصیبت والی زمین ہے. آپ نے فرمایا یہی ہمارے لوگوں کے گھوڑے رکیں گے, یہی ہماری سواریاں اتریں گی, یہی ہمارا مال اتارا جائے گا اور یہی ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا. اس لیے کہ کربلا کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ کے اندر وہ بچپن کی تمام یادیں آ گئی, وہ تمام باتیں آ گئی جو آپ رسول اللہ سے سنا کرتے تھے, جو آپ صحابہ سے سنا کرتے تھے, جو کچھ آپ نے اپنے بڑوں سے سنا تھا, وہ سارا سب کچھ یاد آ جاتا ہے. کیونکہ جب کربلا کا نام لیا گیا تو آپ کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی سے لوگوں کو معلوم تھی اور آپ اس میدان کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے. آپ نے کہا یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے, یہیں پر اتر جاؤ. یہیں پر اتر جاتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کو حر نے خبر دی خط لکھ کر کہ میں نے حسین کو ایک ایسے میدان میں اتار دیا ہے نہ جہاں پانی ہے نہ جہاں پناہ گاہ ہے, چٹیل میدان میں نے حسین کو اتار دیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو اس نے عمرو ابن سعد نام کا ایک آدمی جو 4000 کا لشکر لے کر ایران کی طرف جا رہا تھا, ایران کے اندر بغاوت ہو گئی تھی تو اس بغاوت کو مٹانے کے لیے جا رہا تھا, جس کے دماغ کے اندر رے کی حکومت کا نشہ پھیلا ہوا تھا. 4000 کا لشکر لے کر وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو خط لکھا ایران بعد میں جانا, پہلے حسین کا مقابلہ کرو, پہلے حسین کا معاملہ دیکھو, اس کے بعد تم کہیں جانا. جیسے ہی عمرو ابن سعد نے حسین کا نام سنا ہے تو یہ ایک صحابی کا بیٹا تھا, حسین کا مرتبہ جانتا تھا, اس نے منع کر دیا کہ مجھے اس کام پر نہ لگاؤ, مجھے حسین کے مقابلے میں نہ بھیجو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے میں جاتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سرداری چھوڑو اور رے کی حکومت کا جو خواب دیکھتے ہو تم کو نہیں ملے گی, اور اگر چاہتے ہو تو حسین کا مقابلہ کرو. اس نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں سوچ لوں. ایک دن یہ سوچتا رہا کہ حسین کا مقابلہ کروں یا نہ کروں, اگر کرتا ہوں تو حسین ہیں, نہیں کرتا ہوں تو حکومت جاتی ہے. ان دونوں معاملے کے اندر دنیا کی لالچ جو اس کے دماغ اور دل کے اندر تھی وہ جیت جاتی ہے. حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. 4000 کا لشکر لے کر حسین کے مقابلے کے لیے یہ کربلا کے میدان میں آ جاتا ہے. 4000 کا لشکر لے کر آیا ہے, 1000 2000 نہیں, 4000 کا لشکر. اور ادھر کتنے آدمی ہیں؟ صرف 80 آدمی, اور ادھر 4000. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو 4000 کا لشکر ہوتے ہوئے بھی صبر نہیں ہوئی, بلکہ وہ پیچھے سے اور آدمی بھیجتا رہا, ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں فوج بھیجتا رہا, کیونکہ وہ جانتا تھا جس سے مقابلہ ہونا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, بلکہ وہ علی کے شیر ہیں. ان کے رگوں کے اندر فاطمہ کا دودھ خون بن کے دوڑتا ہے, ان کی ہڈیوں میں جو گودا ہے وہ علی کی طاقت ہے. ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, اگرچہ یہ 82 ہیں,
82 لوگ ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن اگرچہ اس میں چند نوجوان ہیں, لیکن ان چند نوجوانوں کا مقابلہ یہ 4000 کا لشکر نہیں کر سکتا. تھوڑے تھوڑے لوگ پیچھے سے وہ بھیجتا رہا, حتیٰ کہ 22000 کا لشکر ہو گیا. اور 22000 کا لشکر ہونے کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہیں ہوا, بلکہ اس نے کہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 22000 کا لشکر کافی نہیں ہے, بلکہ ان کو اور کمزور کیا جائے, ان کا پانی بند کیا جائے. ورنہ اگر ان کو پانی ملتا رہا اور یہ تازہ دم رہے اور ان کی حلق تر رہے تو پھر 22000 کا لشکر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات محترم آپ دیکھیں تو صحیح, 1 گنا 2 گنا 3 گنا 10 گنا 20 گنا نہیں, 100 گنا پر بھی صبر نہیں ہوا. کہاں 72 لوگ, بلکہ یوں کو 82, لیکن اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22000 کا لشکر بھیجا. 22000 کا لشکر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے, اے حسین تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حسین نے کہا میں آیا نہیں, بلایا گیا ہوں. اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے جانے دو, میں چلا جاتا ہوں. عمرو بن سعد نے ان دونوں سوالوں کو اور جواب کو لکھا, اور لکھنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں بھیج دیا کہ میں نے جب پوچھا کیوں آئے ہو تو یہ تو کہتے ہیں میں بلانے پہ آیا ہوں, اگر تم کو پسند نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. جب یہ جواب عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا, اے عمرو بن سعد, حسین سے کہو کہ یزید کے نام پر میری بیعت کریں, یزید کو اپنا خلیفہ مانے, امیر المومنین مانے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ ہم طے کریں گے. یہ جب جواب وہاں سے آتا ہے تو عمرو بن سعد سمجھ گیا, سمجھ گیا کہ یہ شخص صلح کرنا نہیں چاہتا ہے. اگر یہ صلح چاہتا تو حسین تو بہت صاف بات کر رہے ہیں. حضرات محترم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عمرو بن سعد کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. حضرات محترم, رات کے وقت 20 آدمیوں کو لے کر بیچ میدان کے اندر عمرو بن سعد آ جاتا ہے. ایک لشکر ادھر ہے, حسینی لشکر ادھر ہے, بیچ میں وہ 20 آدمیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں آ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 20 آدمیوں کو لے کر آ گئے. اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے آدمیوں کو دور کھڑا کر دیا اور اکیلے دونوں بیٹھ کر بہت دیر تک کچھ باتیں کرتے رہے. اور اٹھتے اٹھتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مشورے رکھے, 3 تجویز رکھی, 3 باتوں کو رکھا کہ میری 3 باتیں آپ قبول کر لیجئے. عمرو بن سعد نے کہا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو, جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں چلے جانے دو, یا پھر مجھے کسی دور دراز سرحد پر لے جاؤ, میں وہاں اپنی زندگی کو گزار لوں گا. اور تیسری بات یہ ہے, یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے چلو, میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا اور اپنے معاملے کو اس سے ڈائریکٹ حل کروں گا, جس طرح میرے بھائی حسن نے اس کے باپ امیر معاویہ سے ڈائریکٹ بات کر کے معاملہ حل کیا تھا. یا تو مجھے میرے گھر جانے دو, یا ایسی جگہ لے چلو, ایسی سرحد پر کہ جہاں میں اپنی زندگی کو دور دراز گزار لوں, یا پھر ڈائریکٹ یزید کے پاس لے چلو, میں وہاں اپنا معاملہ خود حل کر لوں گا. تو عمرو بن سعد نے اس بات کو بڑا پسند کیا, بڑا خوش ہوا, اور خوش ہونے کے بعد خوشی خوشی ان تینوں چیزوں کو لکھا. اور لکھنے کے بعد نیچے خط میں لکھتا ہے, اے عبید اللہ بن زیاد, حسین نے تو ایسی بات کر دی ہے کہ بس دل خوش ہو گیا ہے, لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خون بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امن کا ایک راستہ نکل گیا ہے. اور یہ تینوں چیزیں لکھ کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جیسے یہ 3 چیزیں پہنچتی ہیں, حسین کی جیسے ان 3 شرطوں کو وہ پڑھتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. کہتا ہے بالکل یہ اس آدمی کی طرف سے آیا ہے کہ جو اپنی قوم پر بڑا شفیق ہے, مہربان ہے, اور خلیفہ کے ساتھ بھی اچھا خیال رکھتا ہے. اس کا دل بھی خوش ہوا, وہ بھی ان باتوں پر تیار ہو گیا. لیکن شمر ذوالجوشن نام کا ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس کمینے نے کہا, اس کمینے نے جب یہ دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ان شرطوں پر حسین کے راضی ہو گیا ہے, تو اس کمینے نے کھڑے ہو کر, شمر ذوالجوشن نے کھڑے ہو کر یہ کہا, اے عبید اللہ ابن زیاد, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے پاس آج آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, تم ان سے چاہو تو اپنی بات منوا سکتے ہو, اور اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایسی طاقت اختیار کر لیں گے کہ تم کو ذلت اٹھانی پڑے گی, ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ آئے ہوئے ہیں, تمہارے پاس لشکر ہے, تو تمہاری باتوں کو یہ مانتے, تمہارے سامنے سر جھکاتے, تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ تم دب کر ان کی بات مان رہے ہو, ہم کیوں دبیں؟ اگر بات ماننا ہے تو حسین مانے, یزید کی بیعت کرے, یزید کی بیعت کرے, ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم اس کی بات کیوں مانے؟ ماننا ہے تو وہ ہماری بات مانے. اگر گھٹنے ٹیکے گا کوئی تو حسین ٹیکے گا, ہم اس کی بات کیوں مانے؟
حضرات محترم یہ تقریر جب اس نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کی ہے، یہ بات جب اس نے کی تو عبید اللہ بن زیاد کا دماغ پھر گیا، عبید اللہ بن زیاد کا دماغ پھر جاتا ہے، اور اس نے عمرو بن سعد کو لکھا کہ میں نے تم کو حمایتی بنا کے نہیں بھیجا ہے، میں نے تم کو حسین کی حفاظت کرنے کے لیے بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ تم مجھے وہاں سے مشورے لکھ لکھ کے بھیج رہے ہو، اگر تم سے نہیں ہوتا ہے تو تم چھوڑ دو، ورنہ حسین کے سر کو اور حسین کے ساتھیوں کے سر کو کاٹ کر یہاں بھیج دو، اور تم سے نہیں ہوتا ہے تو میں سمر ذی الجوشن کو بھیج رہا ہوں، یہی جس نے تقریر کی تھی، بھڑکایا تھا، کہا میں اس کو بھیج رہا ہوں، اگر تم سے نہیں ہوتا تو یہ کام اچھی طرح کرے گا۔ حضرات محترم اور خط دے کر اس کو بھیج دیا کہ جاؤ عمرو بن سعد کو دے دینا، اور الگ سے یہ کہہ دیا کہ اگر عمرو بن سعد تیار نہ ہو اس کام کو کرنے کے لیے تو تم اس کی گردن کو پہلے الگ کر کے میرے پاس بھیج دینا، پھر حسین کا سر الگ کرنا۔ حضرات محترم یہ خط لے کر آیا ہے، اور آنے کے بعد جیسے ہی عمرو بن سعد نے خط دیکھا کہ وہ تیار نہیں ہے بلکہ کہتا ہے حسین کا سر کاٹ کے بھیجو، تو فوراً عمرو بن سعد نے کہا اے سمر ذی الجوشن کمینے بدبخت، یقیناً تو نے ہی میرے مشورے کو ماننے سے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا ہوگا، وہ یقیناً تیار ہوا ہوگا، لیکن یہ تیری کمینہ پنتی ہے کہ تو نے اس کو ماننے نہیں دیا ہوگا، بڑا امن کا معاملہ ہو جاتا، خون نہیں بہتا، تو نے ایک بہت بڑے امن کے معاملے کو ختم کرا دیا ہے۔ سمر ذی الجوشن بولا کہ ان باتوں کو چھوڑو، اگر تمہیں حسین پر حملہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خط کو دوبارہ پڑھو اور الگ ہو جاؤ، میں حسین پر حملہ کروں گا۔ تو یہ دنیا کا لالچی کہتا ہے کہ نہیں حملہ تو میں کروں گا، اور یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ حسین پر حملہ کیا جائے، اور ادھر حسین ہے کہ اپنے خیمے کے آگے تلوار کو زمین پر گاڑ کر اس پر ٹیک لگا کر اپنے سر کو گھٹنے پر رکھ کر حسین آرام کر رہے ہیں، اپنی تھکن کو دور کر رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی لشکر کی آواز آتی ہے تو آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بھائی کو جگاتی ہیں اور کہتی ہیں اے حسین دیکھو بہت قریب سے لشکر کی آواز آ رہی ہے، بات کیسی ہے؟ امام حسین جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بہن میں نے ابھی نانا کو دیکھا ہے کہ نانا کہہ رہے تھے انکا تروح الینا، کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، اتنا سننا تھا۔ بہن کہتی ہیں یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ امام حسین کہتے ہیں ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر رکھو بہن صبر رکھو۔ اور آپ نے عباس سے کہا اے عباس یہ لشکر کی جو آواز آ رہی ہے دیکھو یہ لشکر کون سا ہے، اس کی آواز کیوں آ رہی ہے، ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے، اس وقت حملہ کرنے کی کیا بات ہے۔ حضرات محترم حضرت عباس نے ان لوگوں سے پوچھا اس وقت حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ حسین سے کہو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، شام کا وقت ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں، ایک رات کی مہلت مجھے دے دو، تم جانتے ہو مجھے سجدوں سے کتنا پیار ہے۔ حضرات محترم یزید کی فوج نے کہا ٹھیک ہے تم کو ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ 9 تاریخ کب کی بات ہے، 9 تاریخ کی بات، اور 9 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے جسے ہم ہمارے یہاں لوگ قتل کی رات بھی کہا کرتے ہیں، یوم عاشور کی رات، جب یہ 9ویں رات 9 کے بعد کی رات آتی ہے، 10ویں محرم کی رات آتی ہے، امام علی مقام رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم سے اچھا میرا کوئی ساتھی نہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں تم سے زیادہ وفادار رشتہ دار میں نے نہیں دیکھے، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن تم جانتے ہو یزید کی فوج میرا ووٹ لینا چاہتی ہے، میری بیعت کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ جب مجھے قتل کر لیں گے تو کسی کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، لہذا رات کے اندھیرے میں تم نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حسین کے چچا کے لڑکے، حسین کے بھائی، حسین کے ساتھی سارے لوڑنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اے حسین تم کو چھوڑ کر ہم جی کے کیا کریں گے، کوئی کہتا ہے اے حسین میرے پاس جب تک بھالا ہے میں بھالے سے لڑوں گا، اگر یہ بھالا ٹوٹ گیا میں تلوار سے لڑوں گا، تلوار بھی ٹوٹ گئی تو میں پتھر اٹھا کر لڑوں گا، لیکن جب تک میری جان نہیں چلی جاتی حسین میں تمہاری جان کو بچانے کے لیے لڑتا رہوں گا۔ کوئی کہتا ہے اے حسین اگر مجھے قتل کر دیا جائے میں تمہارا زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، میری راکھ اڑا دی جائے، مجھے جلا دیا جائے، اور اس طرح 70 مرتبہ اگر اللہ مجھے زندگی عطا کرے تو میں 70 مرتبہ بھی آپ کے نام پر جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر حسین، ذکر
حسین کے سارے ساتھی ایک زبان ہو کر کہتے ہیں حسین تمہارے بعد ہم زندہ رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ تو حسین نے کہا اللہ کی عبادت کرو، دعا کرو، اس لیے کہ حسین جانتے تھے اب جو آنے والا دن ہے وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اسلام کو خون دے کر بچانے کا دن ہے، اسلام کو اپنا خون دے کے لہرانے کا دن ہے، اور دنیا کے اندر یہ بات لوگوں کو سمجھا دینے کا دن ہے کہ اے لوگوں قیامت تک اگر کوئی ظالم اسلام کے خلاف اٹھے گا تو تم بھی اپنا خاندان لے کر اپنے بال بچوں کو لے کر اگر میدان میں آنا پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے تو اسی طرح جان کی قربانی دے دینا، لیکن جان کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ رکھنا۔ حضرات محترم، اب یہ 10ویں محرم سے پہلے کی رات ہے، رسول اللہ کا خاندان عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ خاندان قرآن پڑھ رہا ہے جس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، تو رسول سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے جو قرآن لے کے آئے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جنہوں نے نماز اس نبی سے سیکھی ہے، کہ جو نماز لے کے آئے ہیں، وہ عبادت کر رہا ہے جس نے عبادت اس نبی سے سیکھی ہے، کہ جس نے عبادت کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے جذبے عطا فرمائے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اسلام کی حفاظت کرنے کی بلکہ اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل 10ویں محرم کے واقعات اور مقصد شہادت کیا ہے، دیکھیں واقعات سننا چاہیے اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں دین کو بچانے کے لیے کیسے کیسے قیمتی لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ جب حسین کا گلا کٹ سکتا ہے جس سے فاطمہ کا دودھ گزرا ہو، تو پھر غلام حسین کا گلا کٹ جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو واقعات بھی ہم کو سننے چاہیے لیکن کبھی بھی مقصد شہادت کو نہیں بھولنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو کل ہم شہادت کا مقصد کہ شہادت ہوئی کیوں، اور پھر شہادت کے واقعات کہ کس طرح حسین کے ساتھیوں نے، علی کے شہزادوں نے، فاطمہ کے راج دلاروں نے یزیدیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔